سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 195۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے صاحب بصیرت اور عقل مند لوگوں کی دو نشانیاں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ تو جو لوگ صاحب بصیرت ہیں، عقل مند ہیں، زیرک اور دانہ بینا لوگ ہیں، ان کی ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور دوسری علامت ان کی یہ ہے کہ وہ فکر کرتے ہیں، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر، سوچ و بچار، اللہ نے کیسے اس سارے جہان کو بنایا، اور یہ جو سوچ و بچار ہے، جس کو صحیح فکر حاصل ہو جائے گا اس کو صحیح علم بھی نصیب ہو جائے گا، جس کو صحیح علم نصیب ہو جائے گا اس کو اللہ صحیح عمل بھی نصیب فرما دیں گے، اور جس کو صحیح عمل مل جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے وہ کامیاب انسان بن جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کامیاب انسان بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ دو نشانیاں بیان فرمایا کہ یہ لوگ صاحب بصیرت لوگ اللہ سے کچھ دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کا ذکر ہوا، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، آخرت کے فوائد اللہ سے مانگتے ہیں، گناہوں کا کفارہ اور معافی اور بخشش طلب کرتے ہیں۔ ان دعاؤں کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ پاک کیسے کریم اللہ ہے کہ قرآن کریم میں ہماری مانگے جانے والی دعاؤں پر پہلے قبولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم نے دعائیں مانگی نہیں، ہم نے دعائیں کی نہیں، دعائیں ذکر کر کے بتا دیا جو ایسے دعائیں کرے گا اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے پروردگار نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔
اور یہ اعلان کیا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ کیسا خوبصورت وعدہ ہے میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، چھوٹا بڑا اچھا عمل جو بھی انسان کرے گا، اللہ پاک فرماتے میں کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں جانے دوں، بلکہ عام طور پہ ایسی نیکیاں جو بظاہر چھوٹی سمجھی جاتی لیکن ان کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے سوا وہ کسی کے علم میں نہیں ہوتی، ایسی نیکیوں کی برکت سے اللہ پاک انسان کو اپنا قرب نصیب فرما دیتے، اور اللہ پاک ایسی نیکیوں کی برکت سے انسان کی معافی کا اعلان کر دیتے۔ کتنے ایسے ہم نے واقعات اپنے بڑوں سے سنے بھی پڑھے بھی، ایک محدث جنہوں نے لاکھوں حدیثیں اپنی قلم سے لکھی، ہاتھ سے لکھی، اور اس دور میں قلم یہ بھی نہیں تھا کہ آج کل کی طرح سے ہی بھر لے چلو چلتا رہے، بار بار قلم دوات میں ڈال کے اس سے لکھنا پڑتا۔ ایسے حالات میں لاکھوں حدیثیں لکھنے والے انسان نے کتنی محنت کی ہوگی، لیکن جب بعد میں وہ خواب میں کسی کو ملتے تو پوچھا جاتا ہے جی بخشش ہو گئی، کس عمل پہ ہوئی؟ تو کیا بتاتے کہ ایک دفعہ قلم دوات میں ڈبو کر صفحے پر لکھنے کے لیے رکھا تو ایک مکھی آ کے قلم کی نوک پہ بیٹھی، اس لیے قلم کو روک لیا کہ یہ اللہ کی مخلوق اپنی پیاس بجھا لے، میں حدیث پھر لکھ لوں گا۔ اللہ پاک نے اسی عمل پہ ان کی بخشش اور نجات کا فیصلہ کر دیا۔ تو فرمایا کسی بھی عمل کرنے والے کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی میں ضائع نہیں جانے دوں گا، اور عمل کرنے والا کون ہو؟ فرمایا من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس حوالے سے دونوں برابر ہیں۔ بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ خواتین کے لیے نصاب بہت مختصر رکھا ہے شریعت نے، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جہاں خواتین کو اجازت دی گئی، مثلا آپ حضرات نے ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ اس کو قبول فرمائے، خواتین کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ مردوں کے لیے جماعت کی نماز اتنی ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک فرما رہے کہ میرا دل چاہتا ہے کسی کو کہوں کہ جماعت نماز پڑھائے، اور میں خود نوجوانوں کو ساتھ لے کے جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن گھروں میں نماز پڑھنے والے مردوں پہ آپ کی کتنا سخت ناراض ہے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں۔ لیکن خواتین کے لیے فرمایا اجازت ہے گھروں میں نماز پڑھنے، جمعہ مردوں کے لیے واجب ہے، عورت پہ واجب نہیں ہے، عید کی نماز مرد پہ واجب ہے، عورت پہ واجب نہیں ہے، جہاد مردوں کے لیے فرض ہے، عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے۔ عورتوں کو فرمایا گیا تمہارا حج ہی تمہارا جہاد ہے۔ کتنے احکامات میں اللہ رب العالمین نے، شریعت نے ان کو رعایت دی ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے کسی بھی عمل پر جو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا اس میں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں۔ عمل کرنے پہ جو اجر و ثواب مرد کو ملے گا وہی اجر و ثواب اللہ پاک عورت کو بھی نصیب فرمائے گا۔ روایات میں آتا ہے بعض دفعہ خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرضی پیش کی کہ جی قرآن کریم میں مردوں کا تو اکثر مقامات پہ ذکر ہے، خواتین کا ذکر نہیں آ رہا۔ تو ایسے موقع پہ اللہ پاک نے
دونوں کا ذکر کر کے فرمایا مرد عورت کوئی بھی عمل کرے اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں جانے دیں گے، ہر ایک کے ہر عمل پہ اجر ملے گا۔ خاص طور پہ چند اعمال کا ذکر کیا، فرمایا فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت بہت بڑا عمل ہے۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے کہ اپنا گھر بار علاقہ چھوڑ کر ایسی جگہ پہ چلے جانا جہاں دین پہ آسانی سے عمل ہو سکے۔ ایک علاقے کے اندر دین پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا، زندگی گزارنا ایمان پہ مشکل بنا دیا گیا، اس علاقے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جانا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اسی کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ اپنی تربیت کے لیے، اپنے آپ کو صحیح بنانے کے لیے اگر کوئی انسان کچھ وقت کے لیے اپنا گھر چھوڑتا ہے، جیسے طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ کوئی تبلیغ میں جاتا ہے اپنی زندگی بنانے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے یا کم و بیش اوقات کے لیے، تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے ہجرت ہے۔ تو بڑی ہجرت ہو یا دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا ہو، جو ہجرت کرے گا، اور خاص طور پہ ایسی ہجرت کہ اخرجوا من دیارہم، زبردستی گھروں سے نکال دیا جائے، زبردستی گھروں سے بے گھر کر دیا جائے، جینے نہ دیا جائے کہ لوگ علاقہ بدلنے پہ مجبور ہو جائے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وہ لوگ جو میرے راستے میں ستائے جائے، جن کو میری وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت خبیب، خود جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس لیے لوگوں نے تکلیفیں دی، کس لیے ایذائیں پہنچائی، کس لیے ان کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹایا گیا اور ان کے جسموں کو کوڑوں سے چھلنی کیا جاتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، پتھر مارے جاتے، یہ کس لیے تھا؟ صرف اللہ کے لیے۔ اوذوا فی سبیلی، ان کو ستایا جاتا تھا اللہ کے راستے، اللہ کے دین کے لیے، کہ اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی، میرے لیے ستائے گئے، وقاتلوا، اور قتال کیا، جہاد کیا، لڑائی میں میدان جہاد میں گئے، وقتلوا، اور بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، میرے نام پہ انہوں نے جانیں قربان کر دی۔ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں۔ اللہ ہم سب کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں جو اتنے بڑے بڑے عمل میرے لیے کریں گے تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کی ساری برائیوں کو مٹا دوں گا، میں ان کی ساری برائیوں کو ختم کر دوں گا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، کتنا بڑا عمل ہے۔ انسان زندگی بھر خطائیں کرتا ہے، زندگی بھر نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ذرا سی تکلیف برداشت کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں گناہوں کو مٹا دوں گا، میں گناہوں کو ختم کر دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے یہاں سیئات اور گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کیونکہ حقوق العباد وہ تو ادا ہی کرنے پڑیں گے، حقوق العباد کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں کسی نے پوچھا جی شہید کے سارے گناہ معاف ہیں؟ فرمایا سب معاف ہے۔ پھر فرمایا الا الدین، قرض معاف نہیں ہے، جو لوگوں سے قرضہ لیا پیسے واپس نہیں کر رہا، یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے وعدہ کیا جو میرے لیے اتنے بڑے بڑے عمل کرے گا میں بھی اس کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور دوسرا انعام کیا دوں گا؟ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ،
میں اس کو ضرور داخل کروں گا جنات، ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں، بہترین خوبصورت باغات، نعمتوں والے باغات۔ آج انسان ایسے مقامات کو دیکھنے کے لیے شمالی علاقہ جات کا سفر کرتا ہے، کاغان ناران جاتا ہے، مری کا سفر کرتا ہے، ہم ایسے مقامات کو دیکھ سکیں۔ چند دن کے لیے دیکھنا کیا، اللہ فرماتے میرے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ میرے سامنے پیش کر دو، اعمال کرو، میں تمہیں ایسے باغات کا مالک بنا دوں، تمہارے ہو جائیں گے ایسے باغات۔ اور یہ دنیا میں تو کچھ بھی نہیں، جو جنت میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آخری درجے کا جو جنتی ہوگا، آخری درجے کا، اس کی جنت بھی رقبے کے لحاظ سے اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، 10 گنا بڑی، اتنا بڑا رقبہ۔ لیکن یہ ملے گا کس پہ؟ جب انسان اللہ کے لیے دنیا میں تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے۔ غربت آئی، حالات آئے، پریشانیاں آئیں، دکھ تکلیف آ گئے، مصائب آ گئے، ان سارے حالات میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا۔ اللہ پاک فرماتے ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے، یہ معاوضہ ہے، یہ اجر ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ پاک یہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین بدلہ ہے، اللہ ہی ہے جس کے پاس سب سے اچھا بدلہ ہے۔ ذرا میرے عزیز دوستو سوچے، اللہ سے بڑھ کر کوئی اچھا بدلہ عطا کر سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمیں بہترین اس کا معاوضہ دے سکتا ہے؟ اور جس چیز کو اللہ فرما رہے ہیں حسن الثواب، وہ بہترین بدلہ ہے، وہ کتنا بہترین ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بعض اوقات دنیا میں انسان دیکھتا ہے کہ جو دین کے دشمن ہیں وہ جناب بڑے بڑے محلات میں، جو دین کے مخالف ہیں جناب ان کے پاس بڑے روپے پیسے کی ریل پیل ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ جو دین کے دشمن ہیں جناب وہ تو بڑے جو ہے وہ خوشحال ہیں، اور جو دین والے ہیں وہ بدحال ہیں۔ تو اللہ پاک نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا یغرنک، ہرگز کسی فریب میں مبتلا مت کرے تجھے۔ کیا چیز؟ تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا آنا جانا شہروں میں، شہروں میں کافروں کی چلت پھرت، بھاگ دوڑ، چمک دمک، اور ان کافروں کی اونچ نیچ۔ اے ایمان والے تجھے کسی فریب میں مبتلا نہ کر دے، کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، اور اصل میں آپ کی وساطت سے ہمیں ہے۔ آپ تو کسی فریب میں مبتلا ہونے والے نہیں تھے، آپ تو بڑے ایمان والے تھے۔ ہمیں اللہ سمجھا رہے کہ کافروں کی ترقی سے تمہیں کہیں دھوکہ نہ لگ جائے، کہیں یہ نہ سمجھنے لگ جانا کہ وہ ہو کافر جو ہے یہ ہم سے اچھے ہیں، ہرگز نہیں۔ فرمایا یہ ان کی چمک دمک، ان کی ترقی، ان کا چڑھ جانا، ان کا بازاروں میں پھیل جانا، اور گلی کوچوں میں ان کا جو ہے وہ حکومت کرنا، یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، کسی فریب میں نہ پڑ جانا۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، کیا ہے زندگی، کافر بھی مر جائے گا، مسلمان بھی مر جائے گا، مال والے نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، بغیر مال والے نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، کوٹھی والے کی قبر بھی اتنی ہے، کچے مکان والے کی قبر بھی اتنی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو لہذا اس بات سے کہیں دھوکے میں نہ پڑ جاؤ کہ جناب کہ مال ملے گا تو اللہ راضی ہوگا، اس کے بغیر اللہ نہیں مل سکتا، ہرگز ایسا نہیں۔ فرمایا یہ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم،
پھر جن لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا، بے ایمانی کی حالت میں مر گئے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اور اللہ پاک فرماتے وَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، دونوں چیزیں ہمارے سامنے، جنت بھی اللہ نے بیان کر دی، جہنم بھی۔ قدم اٹھانا ہمارا کام ہے۔ شہوات والی زندگی، خواہشات والی زندگی، اپنی مرضی کی زندگی، اس کا انجام جہنم کی صورت میں نظر آئے گا۔ اللہ کی مرضی والی زندگی جس میں بہت ساری خواہشات ٹوٹیں گی، نفس پہ چرے اور آگے چلیں گے، اور انسان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اس زندگی کا انجام جنت کے باغات کی صورت میں ملے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو جنت والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت